اور مومنوں کو بشارت دیجئے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے. مومنوں کے لیے بشارت دیجئے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے. اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ کیجئے اور ان کے طرف سے جو ایذا پہنچی اس کا خیال نہ کیجئے. ان کے طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کا کچھ خیال نہ کیجئے. اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو. اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اللہ کافی کارساز ہے. وکفیٰ باللہ وکیلا. اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر توکل رکھنا اور اللہ کافی کارساز ہے. ایمان والو، تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو اور پھر تم ان کو قبل ہاتھ لگانے سے کسی اتفاق سے طلاق دے دو تو تمہارے ان پر کوئی عدت واجب نہیں جس کو تم شمار کرنے لگو، تو ان کو کچھ مال متاع دے دو. اللہ تعالیٰ یہ طلاق کی سورہ طلاق بھی ایک سورہ ہے قرآن میں، وہاں بھی کچھ لکھا ہوا ہے، یہاں بھی کچھ لکھا ہوا ہے. اسے ہم کو علم حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ اے ایمان والو، تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو اور پھر تم ان کو قبل ہاتھ لگانے کے کسی اتفاق سے طلاق دے دو تو تمہارے ان پر کوئی عدت واجب نہیں جس کو تم شمار کرنے لگو، تو ان کا کچھ مال و متاع دے دو. وہ یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے طلاق دینے کا. اس کے بارے میں وہ آپ کو سورہ طلاق میں بھی اور بھی معلومات پڑ جائے گا، علم اور بھی حاصل کر سکتے آگے بڑھ کے. اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی یہ بیویاں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں حلال کی ہے. یعنی نکاح میں مہر فرض ہے. جب مہر دے دیا اس عورت کو تو اس عورت اس کے لیے حلال ہے. بغیر مہر دیے ہوئے حلال نہیں ہوتی ہے. نکاح میں ہے مہر مین ہے. آج کل کے جو نکاح ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے اندر میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے. اور عورتیں بھی حلال کی ہے، اور عورتیں بھی جو تمہارے مملوک ہے، جو اللہ تعالی نے غنیمت میں آپ کو دلوا دی ہے، اور آپ کے چاچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، آپ کی ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، اور اس مسلمان عورت کی بھی جو بڑا عوض اپنے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے، بشرطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکاح میں لانا چاہے. یہ سب آپ کے لیے مخصوص کی گئی ہے، نہ اور مومنین کے لیے. دیکھو یہاں پر کیا بولتے ہیں، یہاں پر دیکھو میں انگلی دکھا کے بتا رہا ہوں، یہ صرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں. اس بات کو جاننا، سمجھ کر قرآن کو پڑھنا. یہ سب آپ کے لیے ہے، مخصوص ہے، مخصوص کیے گئے ہیں. یہ سب آپ کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، نہ اور مومن کے لیے. سمجھ گئے؟ ہم کو وہ احکام معلوم ہے جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کی ہے، باقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے. اس بات کو کیا ہے، اس آیتوں کو پیچھے دبی معنی کو سمجھ کر دھیانی سے پڑھنا. اللہ تعالیٰ ہماری بیان کے درمیان میں جو بھی کوتاہی یا کمیاں ہو گئے تو ہمیں معاف فرمائے، تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی واقع نہ ہو. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے غفور الرحیم بھی ہے. وکان اللہ غفور الرحیم.